اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور ہم نے یہ عرض کیا کہ رسالت وہ سیدھا راستہ ہے جس راستے میں کوئی بھی ٹیڑھ پن موجود نہیں ہے، سیدھا اور واضح راستہ کہ جس میں چلنا ایک عالم کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک عالم کے درجے پر نہ پہنچنے والے شخص کے لیے۔ جس طریقے سے ایک دیہاتی بندہ دین پر عمل کرے گا، شہری پر بھی لازم ہے کہ وہ دین اسلام پر عمل کرے۔ وہ رسالت، جس رسالت نے ہمیں قرآن عطا کر دیا اور جس رسالت نے ہمیں زندگی کے طور طریقے سکھا دیے، یقیناً وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم جو نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، تو وہ یہی سیدھا راستہ ہے جسے آپ رسالت کا راستہ قرار دیتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے، اس جماعت کے، اس امت کے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس امت کو راہ راست کے اوپر صراط مستقیم پر چل کر دکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دین ہمیں عطا کیا، یہ کتاب ہمیں عطا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے رہنمائی کرنے کے لیے ایک شخص جسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ نبی بھی عطا کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ ہمیں حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یہ دونوں آپس میں گہرے ربط کے اندر ہیں، مربوط ہیں اس انداز میں کہ قرآن کی تعلیمات کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ یہ اجتماعی ضرورتوں سے لے کر انفرادی مسئلوں کو حل کرتا ہے، یہ معیشت سے لے کر معاشرت تک کو ڈیل کرتا ہے، یہ ہمارے ایک ایک مسئلے کے متعلق ہمیں رہنمائی دیتا ہے، سیاست ہو، تہذیب ہو، کھیل کا میدان ہو، یا سیر و تفریح ہو، یا انسان کے آداب ہوں، اخلاقیات ہوں، معیشت ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، یہ ان سب کے بارے میں ہمیں کچھ سٹیٹمنٹس دیتا ہے، ہماری کچھ رہنمائی دیتا ہے۔ اس کی کچھ بنیادیں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ ان بنیادوں پر آپ نے اپنی زندگی کو چلانا ہے، ان بنیادوں پر آپ نے اپنی زندگی کو ٹھہرانا ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنے کردار کی عمارت کو تعمیر کرنا ہے۔ جب ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں تو دیکھنے میں، سننے میں، کہنے میں، بولنے میں یہ باتیں بڑی آسان معلوم ہوتی ہیں، یا سننے میں بندے کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ باتیں بھلی لگ رہی ہیں تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں۔ اب جب عمل کی باری آتی ہے تو انسان کا ایمان کبھی بہت اپ ہوا ہوتا ہے، وہ دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی اس کا نماز پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا، تو یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات بنائی گئی کہ اس قرآن پر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے قرآن پر عمل چھوڑا ہو، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجیے، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں مل سکتا کہ یہ آیت اتری ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پر جتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، یہ ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے کہ آپ جو بولتے ہیں، جو آپ حکمت والا قرآن اور حکمت بھری باتیں لوگوں میں بیان کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے خود ان پر عمل کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کو قبول کیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات پختہ ہو، آپ کی بات کے اندر زور ہو، لوگ آپ کی بات کو سنیں، تو پھر لازم یہ ہے میرا بھائی کہ آپ اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔
جتنا آپ کے پاس دین موجود ہے آپ اس کو لیجئے۔ بسا اوقات انسان دین پر نہیں بھی عمل کر پاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ دوسروں کو روکے بھی نہ، دوسروں کو دین کا حکم بھی نہ دے، وہ دوسروں کو بھی دین کا حکم دے اور خود بھی اپنی اصلاح کرتا رہے۔ انبیاء کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بلند ترین اطاعت کے درجے کے اوپر جا سکے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اس جماعت میں سے ہیں جسے مرسلین کہا جاتا ہے، جو نبیوں کا گروہ ہے، رسولوں کا گروہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ نے کئی رسولوں سے کلام کیا اور کئی رسولوں کو اللہ نے بلند درجے عطا کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب رسول عطا کر دیے، جب نبوت ہمارے سامنے رکھ دی، اس کے بعد ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم کی طرف توجہ دیں۔ اب صراط مستقیم کی جو اللہ آگے بات فرما رہے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ رسول ہیں اور رسولوں کے ان رستے پر ہیں جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ کفر کے ساتھ ہماری لڑائی یہی ہے کہ وہ اپنی پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا، اپنے شارٹ کٹ راستے اپناتا ہوا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اسے اسلام کا ایک راستہ پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، لوگوں کی زیادتی، کسی گروہ کا زیادہ ہونا، تعداد کا زیادہ ہونا اللہ کے یہاں معنی نہیں رکھتا۔ لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جس بندے کے ووٹ زیادہ ہوگے، جس کی دعوت کو لوگوں نے زیادہ پریفر کر دیا، ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات نازل کر دی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زیادہ لوگوں کے پیچھے لگ گئے کہ انہوں نے صحیح بات کہی ہے، زیادہ لوگوں کو دیکھ کر آپ نے اپنا ایمان چھوڑ دیا تو یہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ آپ نے اکثریت کو نہیں دیکھنا ہے، اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ کیوں؟ اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اکثرهم لا يعقلون، اکثر لوگ بے عقلیں ہیں۔ تو اے اللہ پھر تیرا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تھوڑے وہ ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اکثریت معنی نہیں رکھتی۔ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اگر میرا بھائی آپ ایک اکیلے بھی ہیں تو تب بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ مقبول ہیں۔ دو نقطے آپ سمجھ لیجیے۔ پہلا نقطہ، جب تک انسان نیکی خود کرتا رہتا ہے، خود اچھے راستے پر چلتا رہتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ جب تک وہ خود لگا رہتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا وہ بزرگ جو دوسروں کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ سب کو ہی بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہی بزرگ جب اٹھ کر بازار میں جائے اور جا کر لوگوں کو منع کرے کہ بھائی سود نہ دیا کرو نہ لیا کرو، بھائی رشوت سے بچو، بھائی حرام کاریوں سے بچو، فراڈ سے بچو، دھوکے سے بچو، یہی نیک بزرگ جس کے کردار کی، جس کی نیکی کی اور جس کے خیر کی لوگ گواہی دیتے ہیں، یہی بزرگ اب لوگوں کے تانوں کا نشانہ بن جائے گا۔ لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ان کو ان کے گناہوں سے روک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ 40 سال کی عمر تک لوگ آپ کے کردار کے گن گاتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی خبر دی، ان کو منع کیا، لوگوں نے آپ کو سب سے برا بنانے کی کوشش کی۔ پہلا نقطہ یہ سمجھ لیں، دعوت دیتے ہوئے کبھی نہ سوچیں کہ آگے سے پھول ملیں گے، آگے سے تان نہیں ملنے۔ دوسرا نقطہ کہ جب آپ صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر میرا بھائی لازم یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بت توڑے نا کافروں کے، تو قرآن کے اندر الفاظ ہیں کہ وہ لوگ واپس آئے اپنے بت خانے کے اندر، آ کر انہوں نے دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے
کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ تو جواب لوگوں نے کہا سمعنا فتن، فتن عربی میں کہتے ہیں ایک جوان کو جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور فتن نکرہ ہے، گرامر کی روح سے یہاں پر نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ سمعنا فتن یقال لہ ابراہیم، ایک ایسے جوان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کا کوئی نام نہیں ہے، عام سا لڑکا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، اس کو ہم نے نا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی لوگ آپ کو حقیر ہی سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو الفاظ ذکر کیے ہیں لوگوں کے، ان سے حقارت ظاہر ہو رہی ہے کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابراہیم کان امہ، ایک ابراہیم اکیلی امت ہے، ایک ابراہیم اکیلی امت ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کی قدر ہونی چاہیے، لوگوں کے دلوں کی عزت، لوگوں کے ہاں قدر، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہے میرا بھائی، آپ زمین میں گمنام بھی ہو، آسمان پر آپ کے نام کی شہرت ہونی چاہیے، اور وہ کس سے ملے گی؟ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر چل کر۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔